آج کے سبق کے اندر ہم سورہ نصر کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کی سورت کا نام ہے، اور یہ بھی پارہ نمبر 30 کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو لوگ یاد تو رکھتے ہیں مگر صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ صحیح سے پڑھنا سیکھیں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ابھی یہاں تک کے قاعدوں کو سمجھیے گا۔ اذا کے اندر دال کو سافٹ کر کے پڑھیں گے، اذا نہیں پڑھیں گے۔ اگر اذا پڑھیں گے تو یہ زا کا پروناؤنسیشن ہو جائے گا، اور یہاں پر یہ زا نہیں ہے، ذال ہے۔ ذال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو یہاں اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور سافٹ کر کے پڑھیں گے۔ جاء، یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا۔ یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، مد متصل کیوں ہے؟ دیکھیے، مد متصل کے لیے شرط یہ ہے کہ حروف مدہ ہو، اور حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے، حروف مدہ یہ رہا آپ کا، الف سے پہلے زبر ہے، اور حروف مدہ کے بعد یہ آ گئے حمزہ، اور اسی ورڈ کے اندر ہے جس میں حروف مدہ ہے، تو اب یہ مد متصل ہوگا۔ اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچیں گے۔ نصر اللہ، یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا۔ پہلے ہے صاد، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر ہے را، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کو موٹا اس لیے کریں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور صاد کو موٹا اس لیے کریں گے کیونکہ صاد ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نام کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ کے نام کو موٹا اس لیے کریں گے کیونکہ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ نصر اللہ والفتح۔ یہاں پر لوگ اکثر پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں والفتح یا والفتح، ایسے پڑھ دیتے ہیں، تو دونوں غلط ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ اگر ہم والفتح پڑھیں گے تو تا کے اوپر لگ جائے گا زبر، حالانکہ یہاں کیا ہے؟ جزم ہے۔ اور اگر والفتح پڑھیں گے تو ہا کے اوپر پیش تو ہے لیکن یہاں آیت آ رہی ہے، آیت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ والفتح، ہا کو سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ میں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر آیت آ گئی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب یہاں پر قاعدے کو سمجھیے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہاں پر 2 قاعدوں کو سمجھیے گا۔ پہلے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر یہاں زبر ہے، اور را پر زبر ہوتا ہے تو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ دوسرا، اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو یہ بھی ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا، نون کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَرَأَيْتَن، اس طرح سے آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھیں گے۔ يَدْخُلُونَ، یہاں پر بھی 2 چیزوں کو سمجھیے گا۔ پہلا تو ہے دال، دال کے اندر قلقلہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان کے اوپر جزم ہونا چاہیے، تو یہاں دال کے اوپر جزم بھی ہے، دونوں شرط پائی جا رہی ہیں، تو اب اس کے اندر قلقلہ کریں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ دوسرا، یہاں پر خوا ہے، خوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یدخلون نہیں پڑھیں گے۔ اگر یدخلون پڑھیں گے تو یہاں پر یہ کھا کا پروناؤنسیشن ہو جائے گا، اور یہ کھا اردو کا ورڈ ہے، عربی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو خا کو موٹا کریں گے، یدخلون۔ اچھا، قلقلے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اس کو بغیر قلقلے کے پڑھیں گے تو میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں، یدخلون، اور قلقلے کے ساتھ یدخلون۔ اب دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جو مزہ یدخلون کے اندر پڑھنے میں آ رہا ہے وہ یدخلون میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے اور پریکٹس کر کے پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ فی دین اللہ، یہاں پر بھی قاعدے کو سمجھیے گا۔ یہاں پر لوگ پڑھنے میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں فی دین اللہ، فا کو کھینچتے نہیں ہیں یا دال کو نہیں کھینچتے ہیں، دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اب قاعدے کو سمجھیے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، کیوں؟ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے،
या साकिन है और उससे पहले जेर है। और या मद्दा को आपको मैंने बताया था कायदे में एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। तो दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फी दी, ठीक। निल्लाही, यहां पर अल्लाह के लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कायदे में ये पढ़ा है कि अगर अल्लाह के लाम से पहले जेर होता है तो अल्लाह के लाम को बारीक करके पढ़ते हैं। तो इसको हम बारीक करेंगे। अब पूरे लफ्ज को कैसे पढ़ना है दोबारा ध्यान के साथ में सुनिएगा। फी दीनिल्लाहि अफवाजा, यहां पर वक्फ का कायदा ध्यान से समझिएगा। इसको हम कैसे पढ़ सकते थे? अफवाजन, लेकिन अफवाजन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आ गई आयत, और हमने ये कायदे में पढ़ा है कि अगर दो जबर पर आयत करते हैं तो दो जबर में से एक जबर को खत्म कर देते हैं और एक जबर के साथ अलिफ लगा करके पढ़ते हैं। अब अगर हम इस तरह से हिज्जे करेंगे तो कैसे करेंगे? जीम अलिफ जबर जा, अफवाजा, ठीक है। तो ये वक्फ का कायदा मैंने आपको कायदे में बताया भी था। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अब यहां पर भी कायदे को समझिएगा। फसब्बिह, यहां पर बड़े हा के साथ में पढ़िएगा, छोटे हा के साथ नहीं पढ़ना है। अगर छोटे हा के साथ में पढ़ेंगे तो माना बिल्कुल बदल जाएंगे। फसब्बिह के माना आते हैं बड़ा हा के साथ में अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अगर छोटे हा के साथ में पढ़ेंगे तो माना कुछ और हो जाएंगे। इसी तरह से बिहम्दी, यहां पर भी बड़ा हा है, बड़े हा के साथ हम्द के माना आते हैं अल्लाह की तारीफ करना, और अगर छोटे हा के साथ में पढ़ते हैं तो मैंने डिक्शनरी में ये माना पढ़े हैं, छोटे हा के साथ में तीन माना आते हैं, तीन माना में से एक माना है मौत, तो यहां पर माना हो जाएंगे अल्लाह की मौत, नाउजुबिल्लाह, माना बिल्कुल बदल जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका हा सही से निकले और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका निकलेगा। दूसरा, रब्बी का, रा को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने कायदे में पढ़ा था कि अगर रा पर जबर होता है तो रा को पुर करके मोटा करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? और रब्बी का वस्तगफिर, यहां पर ये गैन है, गैन को मोटा करके पढ़ेंगे वस्तगो, इन्नहु कान तव्वाबा। अब यहां पर कायदे को समझिएगा। इन्ना के नून में गुन्ना करेंगे क्योंकि यहां पर नून के ऊपर तशदीद है, और अभी मैंने यहां बताया था नून पर तशदीद होती है तो गुन्ना करके पढ़ते हैं, तो यहां भी गुन्ना करेंगे। और दूसरा है हा को खींच करके पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर, क्योंकि इसके ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश को खींच करके पढ़ते हैं। यहां लोगों से क्या गलती होती है? हा को खींचते नहीं है, इन्नहु काना पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? इन्नहु काना, ठीक। तव्वाबा, यहां पर भी वक्फ का वही कायदा है जो मैंने यहां पर आपको बताया था। तो इसको भी हम बा अलिफ जबर बा पढ़ेंगे क्योंकि आयत यहां पर आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नस्र भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आइए एक बार पढ़ करके देख लेते हैं तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा।